السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اسلام ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے نواسۂ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا مقصد لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس مقصد کی خاطر اپنی اور اپنے اہل بیت اطہار کی اور اپنے اصحاب کی جانوں کی قربانی پیش کر دی مگر اپنا مقصد نہ چھوڑا۔ یہ محرم الحرام وہ مہینہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے اور مسلمانوں کی ماں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لال اور شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے خود اور ان کے خاندان نے عظیم قربانی دی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت وہ ہے جن کی پیدائش پر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشی منائی۔ امام حسین کی شخصیت وہ ہے جن کا عقیقہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا۔ امام حسین کی شخصیت وہ ہے جن کا نام خود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھا۔ امام حسین کی شخصیت وہ ہے جن کو احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھوں میں کھلاتے رہے۔ امام حسین کی شخصیت وہ ہے جن کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے منبر پر اپنے ساتھ بٹھایا۔ امام حسین کی شخصیت وہ ہے جن کو معراج کا سفر کرنے والے کلیم اللہ نے اپنے کندھوں پر سوار کیا۔ امام حسین کی شخصیت وہ ہے جن کے منہ میں خاتم النبیین نے اپنا لعاب ڈالا۔ امام حسن و حسین رضی اللہ عنہما وہ دو بھائی ہیں جن دونوں بھائیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کے نوجوانوں کا سردار قرار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ان دونوں بھائیوں کا بچپن گزرا اور انسان کی زندگی کے کارنامے اس کی جوانی اور بڑی عمر میں جا کر ظاہر ہوتے ہیں۔ بچپن کا زمانہ تو لاڈ اور پیار کا زمانہ ہوتا ہے، تربیت کا زمانہ ہوتا ہے، اور جنت میں انسان جاتا ہے مرنے کے بعد، اور یہ بھی شریعت کا ضابطہ ہے انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہوا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ان دو نواسوں کو صرف جنتی قرار نہیں دیا بلکہ جنت کے نوجوانوں کا سردار قرار دیا، یعنی جنت کے نوجوانوں کے گروپ کے یہ لیڈر ہوں گے، صرف جنتی نہیں ہوں گے بلکہ جنت میں بھی باقی جنتی نوجوانوں کے مقام سے ان کا مقام اونچا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ان دو نواسوں کے لیے جن کا صرف بچپن آپ کے سامنے گزرا پیشن گوئی دے گئے کہ ان کی دنیا سے رخصتی بھی عالی شان ہوگی، اللہ تعالیٰ کے احکام بجا لاتے ہوئے ہوگی، جس کی وجہ سے آخرت میں یہ دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ان کا بچپن گزرا اور پھر انہوں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت پائی ہے اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیار لیا ہے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ جوان ہو گئے تھے، اور اس پر انہوں نے جہاد میں اپنی بہادری کے کارنامے دکھانا شروع کر دیے۔ پھر اپنے والد گرامی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکمل زمانہ ان کے سامنے گزرا ہے، ان کی وفات تک ان کے شانہ بشانہ رہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکمل سیرت اور واقعہ کربلا طوالت کی وجہ سے مکمل بیان کرنے کا یہ موقع نہیں ہے۔ میں انشاءاللہ بشرط زندگی
انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور خلفائے راشدین کی تاریخ بیان کرنے کے بعد ہی اپنی ترتیب کو برقرار رکھتے ہوئے حضرت حسین کی سیرت کو موضوع سخن بناؤں گا، اور آج اس ویڈیو میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر کٹا دینے کا مقصد صرف بیان کروں گا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت کو گلے لگا لیا، مگر اپنے موقف اور اپنے نظریے پر آخری سانس تک قائم و دائم رہے۔ مختصر یہ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد یزید سے لوگوں نے بیعت خلافت کی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کو مسلمانوں کی حکمرانی کے لیے نااہل سمجھتے تھے اور خلافت کا زیادہ حقدار اپنے آپ کو سمجھتے تھے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ یزید نے زبردستی بیعت لینے کی کوشش کی اور اس وقت مدینہ کے امیر ولید بن عتبہ کو خط لکھا کہ زبردستی حسین سے بیعت لو اور تشدد کرو، یہاں تک کہ وہ بیعت پر آمادہ ہو جائیں، مگر ولید بیعت لینے میں ناکام رہا اور حضرت حسین مدینہ سے مکہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ مکہ میں مسلسل اہل کوفہ کے خط حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو موصول ہوئے کہ آپ ہماری طرف ہجرت کر کے آئیں، ہم آپ کی بیعت کرنے کو تیار ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کی طرف ہجرت کرنے کے لیے نکل پڑے تو ان لوگوں نے بدعہدی کی اور حضرت حسین کو کربلا کے مقام پر جام شہادت نوش فرمانا پڑا۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس مقصد کے لیے قربانی دی، اس کو سمجھنے کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطوط کے چند الفاظ اور خطبات کے چند الفاظ میں غور و فکر سے آپ کا مقصد واضح ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے میں ان خطوط اور خطبات کو آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں، پھر مقصد کی وضاحت خود بخود آپ کے سامنے آ جائے گی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ خط جو آپ نے اہل بصرہ کے نام لکھا، اس کے چند الفاظ نقل کروں گا۔ فرمایا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مٹائی جا رہی ہے اور بدعات پھیلائی جا رہی ہے۔ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ کتاب اللہ اور سنت رسول کی حفاظت کرو اور اس کے احکام کی تنفیذ کے لیے کوشش کرو۔ دوسرا، اپنے فرزوق شاعر کے جواب میں کوفہ کے راستے پر جو کلمات ارشاد فرمائے، ان کے چند الفاظ یہ ہیں: اگر تقدیر الہی ہماری مراد کے موافق ہوئی تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے، اور ہم شکر ادا کرنے میں اس کی اعانت طلب کرتے ہیں کہ ادائے شکر کی ہمیں وہ توفیق دے۔ اگر تقدیر الہی مراد میں حائل ہو گئی تو اس شخص کا کوئی قصور نہیں جس کی نیت حق کی حمایت ہو اور جس کے دل میں خدا کا خوف ہو۔ اب میں میدان جنگ کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبات اور چند احوال بھی آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ دشمن کی فوج نے بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز عطا کی۔ احوال کچھ یوں ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مؤذن کو اذان دینے کا حکم دیا اور سب نماز کے لیے جمع ہو گئے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فریق مقابل کو سنانے کے لیے ایک تقریر کی، جس میں حمد و صلات کے بعد فرمایا: اے لوگو، میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اور تمہارے سامنے یہ عذر رکھتا ہوں کہ میں نے اس وقت تک یہاں آنے کا ارادہ نہیں کیا جب تک تمہارے بے شمار خطوط اور وفود میرے پاس نہیں پہنچے، جس میں بیان کیا گیا تھا کہ اس وقت تک ہمارا کوئی امام اور امیر نہیں، آپ آ جائیں تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائیں گے۔ میں تمہارے بلانے پر آ گیا، اب اگر تم اپنے وعدوں اور عہدوں پر قائم ہو تو میں تمہارے شہر کوفہ میں جاتا ہوں
اور اگر اب تمہاری رائے بدل گئی ہے اور میرا آنا تمہیں ناگوار ہے تو میں جہاں سے آیا تھا وہیں واپس چلا جاتا ہوں۔ تقریر سن کر سب خاموش رہے۔ حضرت حسین نے مؤذن کو اقامت کہنے کا حکم دیا اور مقابل کے حر بن یزید سے کہا کہ تم اپنے لشکر کے سامنے الگ نماز پڑھو گے یا ہمارے ساتھ نماز پڑھو گے؟ حر نے کہا کہ نہیں، آپ ہی نماز پڑھائیں اور ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز ظہر پڑھائی اور اس کے بعد اپنی جگہ پر تشریف لے گئے اور حر بن یزید بھی اپنی جگہ پر تشریف لے گئے۔ یہ حر بن یزید اسی سفر کے دوران تائب ہو گئے تھے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈھال بن کر اپنی جان کی قربانی پیش کی تھی۔ اس کے بعد نماز عصر کا وقت آیا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی اور سب شریک جماعت ہوئے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز عصر کے بعد پھر ایک خطبہ دیا۔ حمد و صلوات کے بعد اس خطبے کے الفاظ یہ ہے: اے لوگو، اگر تم اللہ سے ڈرو اور اہل حق کا حق پہچانو تو وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب ہوگا۔ ہم اہل بیت اس خلافت کے لیے ان لوگوں سے زیادہ حقدار ہیں۔ یہ لوگ حق کے خلاف اس کا دعویٰ کرتے ہیں اور تم پر ظلم و جبر کی حکومت کرتے ہیں، اور اگر تم ہمیں ناپسند کرتے ہو اور ہمارے حق سے جاہل ہو اور اب تمہاری وہ رائے نہیں رہی جو تمہارے خطوط میں لکھی تھی اور تمہارے کاستوں نے مجھ تک پہنچائی تھی، تو میں لوٹ جاتا ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میدان جنگ میں تیسرا خطبہ۔ حمد و صلوات کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: اے لوگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص کسی ایسے بادشاہ کو دیکھے جو اللہ کے حرام کو حلال سمجھے اور اللہ کے عہد کو توڑ دے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرے اور اللہ کے بندوں کے ساتھ گناہ اور ظلم و عدوان کا معاملہ کرے، اور یہ شخص اس کے ایسے افعال و اعمال کو دیکھنے کے باوجود کسی قول و فعل کے ساتھ اس کی مخالفت نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے اس شخص کو بھی اسی ظالم بادشاہ کے ساتھ اسی کے مقام پر پہنچا دے۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ یزید اور اسی کے امراء و حکام نے شیطان کی پیروی کو اختیار کر رکھا ہے اور رحمان کی اطاعت کو چھوڑ بیٹھے ہیں اور زمین میں فساد پھیلا دیا ہے، حدود الہیہ کو معطل کر دیا ہے، اسلامی بیت المال کو اپنی ملک سمجھ لیا ہے اور اللہ کے حرام کو حلال کر ڈالا اور حلال کو حرام ٹھہرا دیا ہے، اور میں دوسروں سے زیادہ حقدار ہوں، اور میرے پاس تمہارے خطوط اور وفود تمہاری بیعت کا پیغام لے کر پہنچے ہیں، اور یہ پیغام لے کر پہنچے ہیں کہ تم میرا ساتھ نہ چھوڑو گے، میری جان کو اپنی جانوں کے برابر سمجھو گے۔ اب اگر تم اپنی بیعت پر قائم ہو تو ہدایت پاؤ گے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا بیٹا ہوں۔ میری جان آپ لوگوں کی جانوں کے ساتھ اور میرا اہل و عیال آپ لوگوں کے اہل و عیال کے ساتھ ہے، اور تم لوگوں کو میرا اتباع کرنا چاہیے۔ اور اگر تم اب ایسا نہیں کرتے اور میری بیعت کو توڑتے ہو اور میرے عہد سے پھر جاتے ہو تو وہ تم لوگوں سے کچھ بعید نہیں، کیونکہ یہی کام میرے باپ علی رضی اللہ تعالی عنہ اور میرے بھائی حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور میرے چاچا زاد بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کر چکے ہو، اور وہ آدمی بڑا فریب میں ہے جو تمہارے عہد و پیمان سے دھوکہ کھائے، سو تم نے خود اپنی آخرت کا حصہ ضائع کر دیا اور اپنے حق میں ظلم کیا، اور جو شخص بیعت کر کے توڑتا ہے وہ اپنا نقصان کرتا ہے، اور قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے تم سے مستغنی فرما دے۔ والسلام۔
اسی طرح عین میدان کارزار میں صاحبزادہ علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا کہ کیا ابا جان ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کی طرف تمام بندگان خدا کا رجوع ہے، بے شک ہم حق پر ہیں۔ اسی طرح جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اب تم ہمارے پاس آنے والے ہو۔ یہ خواب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ہمشیرہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سنا رہے تھے کہ اسی وقت شمر کا لشکر سامنے آ گیا اور بلا مہلت قتال کا اعلان کر دیا، مگر حضرت حسین نے ایک رات کی مہلت مانگ لی کہ ایک رات کی مہلت دے دو تاکہ میں آج کی رات میں وصیت لکھواؤں اور نماز و دعا اور استغفار کر سکوں۔ شمر اور عمر بن سعد نے اور لوگوں سے مشورہ کرنے کے بعد مہلت دے دی اور واپس ہو گئے۔ اسی رات میں حضرت حسین نے اپنے اہل بیت اور اصحاب کو جمع کر کے خطبہ دیا، جس میں فرمایا میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں راحت میں بھی اور مصیبت میں بھی۔ یا اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں شرافت نبوت سے نوازا، ہمیں کان، آنکھ اور دل دیے جن سے ہم آپ کی آیات سمجھتے ہیں، اور آپ نے ہمیں قرآن سکھایا اور دین کی سمجھ عطا کی۔ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں داخل فرما دیجئے۔ اس کے بعد فرمایا کہ میرے علم میں آج کسی شخص کے ساتھی ایسے وفا شعار اور نیکوکار نہیں ہے جیسے میرے ساتھی ہیں، اور نہ کسی کے اہل بیت میرے اہل بیت سے زیادہ ثابت قدم نظر آتے ہیں۔ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ میری طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کل ہمارا آخری دن ہے۔ میں آپ سب کو خوشی سے اجازت دیتا ہوں، سب اس رات کی تاریکی میں متفرق ہو جاؤ اور جہاں پناہ ملے چلے جاؤ، اور میرے اہل بیت میں سے ایک ایک کا ہاتھ پکڑو اور مختلف علاقوں میں پھیل جاؤ، کیونکہ دشمن میرا طلبگار ہے، وہ مجھے پائے گا تو دوسروں کی طرف التفات نہ کرے گا۔ یہ سن کر آپ کے بھائی اور اولاد اور بھائیوں کی اولاد اور عبداللہ بن جعفر کے صاحبزادے یک زبان ہو کر بولے واللہ ہم ایسا نہ کریں گے، اور اللہ تعالی ہمیں آپ کے بعد باقی نہ رکھے۔ پھر بنو عقیل کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تمہارے ایک بزرگ مسلم بن عقیل شہید ہو چکے، وہی کافی ہیں، اور تم سب واپس ہو جاؤ، میں تمہیں خوشی سے اجازت دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے کہ اپنے بزرگوں اور بڑوں کو موت کے منہ میں دھکیل کر اپنی جان بچا لائے، بلکہ واللہ ہم آپ پر اپنی جان و مال اور اولاد کو قربان کر دیں گے۔ اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی ہمشیرہ اور اہل بیت کو وصیت۔ آپ کی ہمشیرہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے قرار ہو کر رونے لگی تو آپ نے تسلی دی اور یہ وصیت فرمائی، میری بہن میں تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں، میری شہادت پر تم کپڑے نہ پھاڑنا اور سینہ کو بھی وغیرہ ہرگز نہ کرنا، آواز سے رونے چلانے سے بچنا۔ افسوس حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا دعویٰ کرنے والے آپ کی اس آخری وصیت کی نہ صرف مخالفت کرتے ہیں بلکہ اسے دینی شعار سمجھ کر ادا کرتے ہیں۔ جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید و شباب اہل الجنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دردناک مظلومانہ شہادت پر زمین و آسمان روئے، جنات روئے، جنگل کے جانور متاثر ہوئے، انسان اور پھر مسلمان روئے، تو ایسا کون ہے جو اس کا درد محسوس نہ کرے یا کسی زمانے میں بھول جائے؟ لیکن شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح مقدس درد و غم کا رسمی مظاہرہ کرنے والوں کے بجائے ان لوگوں کو ڈھونڈتی ہے جو ان کے درد میں شریک اور مقصد کے ساتھی ہوں۔ ان کی خاموش مگر زندہ جاوید زبان مبارک مسلمانوں کو ہمیشہ اس مقصد عظیم کی دعوت دیتی رہتی ہے، جس کی وجہ سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بے چین ہو کر مدینہ سے مکہ
اور پھر مکہ سے کوفہ جانے کے لیے مجبور ہوئے، اور جس کے لیے اپنے سامنے اپنی اولاد اور اپنے اہل بیت کو قربان کر کے پھر خود قربان ہو گئے۔ مقاصد حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ ذکر کردہ خطوط اور خطبات سے واضح ہو جاتا ہے کہ قرآن و سنت کے قانون کو صحیح طور پر رواج دینا آپ کا مقصد تھا، اور اسلام کے نظام عدل کو از سر نو قائم کرنا آپ کا مقصد تھا۔ اسلام میں خلافت نبوت کے بجائے ملوکیت اور آمریت کی بدعت کے مقابلے میں مسلسل جہاد کرنا آپ کا مقصد تھا۔ حق کے مقابلے میں زور و زر کی نمائشوں سے مرعوب نہ ہونا آپ کا مقصد تھا۔ حق کے لیے اپنی جان و مال اور اولاد قربان کر دینا آپ کا مقصد تھا۔ خوف و ہراس، مصیبت و مشقت میں نہ گھبرانا، اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا اور اسی پر توکل کرنا، اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا آپ کا مقصد تھا۔ واقعہ شہادت کو اول سے آخر تک دیکھیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطوط اور خطبات کو غور سے پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد یہی تھا۔ آخر میں ایک بات کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ ان خطبات اور کلمات کو سننے اور پڑھنے کے بعد کیا کسی مسلمان کو یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جہاد، یہ حیرت انگیز قربانی اپنی حکومت اور اقتدار کے لیے تھی؟ نہیں، ہرگز نہیں، کسی مسلمان کو یہ شبہ نہیں ہو سکتا۔ بڑے ظالم ہیں وہ لوگ جو اس مقدس ہستی کی عظیم قربانی کو داغدار کرتے ہیں۔ میں آج کی اپنی اس ویڈیو کو یہاں پر اختتام پذیر کرتا ہوں۔ کوئی ہے جو جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس پکار کو سنے اور ان کے مشن کو ان کے نقش قدم پر انجام دینے کے لیے تیار ہو، ان کے اخلاق حسنہ کی پیروی کو اپنی زندگی کا مقصد ٹھہرائے۔ اب میں یہ دعا کروں گا، یا اللہ ہم سب کو اپنی اور اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب کرام اور اہل بیت اطہار کی معیت کاملہ اور اتباع کامل نصیب فرما۔ آمین ثم آمین، والسلام۔